بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کل ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کا پرامن راستہ تلاش کیا جائے۔ حالانکہ بھارت نے مسئلہ کشمیر کے حل کا پرامن راستہ خود بند کیا ہے۔ اب مسئلہ کشمیر کا واحد حل مسلح جدوجہد ہی رہ گیا ہے۔ پاکستان کو نئے مہاجرین کی آمد کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ بھارت کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت نے اسرائیل سے بھی مدد حاصل کر لی ہے۔ طالبان سے شکست کے بعد امریکی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکیوں نے بھارت کو اشارہ کیا اور بھارت نے پاکستان کی ان کی شہ پر کشمیر کے ساتھ وہی کیا جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا ہے۔ امریکہ بھارت کو جنوبی ایشیا کا اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اس لیے پاکستان کو امریکہ کی ترغیبات میں نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت لوہا گرم ہے، اس پر پاکستان کو چوٹ لگانی چاہیے، کیونکہ بھارت نے از خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ مسلم ممالک کی مجرمانہ خاموشی مغرب کے دباؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ عالم اسلام فلسطین میں ہونے والے ظلم پر بھی اسی طرح خاموش رہتا ہے۔ فلسطینیوں پر ہونے والا ظلم کشمیریوں پر ہونے والے ظلم سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ ٹرمپ نے انہیں شاہ دی ہوئی ہے کہ یروشلم کا جو علاقہ اردن کے پاس ہے وہ پہلے سعودی عرب کے قبضے میں آ جائے گا، اس کے بعد اسرائیل اس پر قبضہ کر لے گا، یا ایسی صورتحال بنا دی جائے کہ اس علاقے کو بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے۔ اوباما کے دور میں فلسطینی ریاست اور دو قومی نظریہ سامنے آ رہا تھا، اسے ٹرمپ نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ جیسی سپر پاور اور اس کے ہم نوا یورپی ممالک جن کی ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور خود ہمارے مسلمان ممالک بھی ہیں جن کو پچھلے 72 سالوں سے فلسطینیوں اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کی پرواہ نہیں ہے۔ فلسطین اور کشمیر میں ظلم و زیادتی کا ایک ہی طریقہ رائج ہے۔ فوج میں جن ہتھیاروں کا استعمال ممنوع ہے وہ نہتے شہریوں پر استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی پیلٹ گنز اور کلسٹر بم۔ ان لوگوں کو شہ اس لیے ملتی ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC بالکل خاموش رہتی ہے۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، عالم اسلام کی مجموعی طور پر بے حسی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری کشمیری عوام کی پرامن تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے بھارت سرکار انسانیت کے تقاضوں کو فراموش کر چکی ہے۔ 10 لاکھ مسلح بھارتی فوجیوں کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر جو انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ پیلٹ گنوں اور اب کلسٹر بموں کا استعمال ہندو توا کے نظریے کی بدترین شکل ہے، جو بھارتی جمہوریت کے نام نہاد معاشرتی نظام پر داغ ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تحریک آزادی کشمیر جو ابھی تک عدم تشدد پر عمل پیرا تھی، اور یہ اپنا رنگ اور انداز اب بدلے گی۔ تحریک آزادی کشمیر پر افغانستان کے حالات و واقعات کے اثرات بہت پڑتے ہیں، جیسا کہ 1990 کی دہائی میں رشیا کی افغانستان میں پسپائی کے بعد ہوا تھا کہ کشمیر میں جنگ آزادی کے لیے نیا انتفاضہ ابھر گیا تھا۔ افغانستان کے جہادی کشمیر پہنچ گئے تھے اور کشمیر میں جنگ آزادی کافی تیز ہو گئی تھی، لیکن 9/11 کے بعد اس تحریک میں خاموشی آ گئی۔ 9/11 کے بعد سے کشمیر کی آزادی کی جو پرامن تحریک چلتی رہی ہے، اس کے اثرات کشمیر کے لوگوں، خاص کر نوجوانوں کے ذہنوں پر بہت گہرے ہیں۔ وہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بھارت اب اگر ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتا تو اب جو تحریک شروع ہوگی وہ ایک مسلح تحریک ہوگی، جیسا کہ افغانستان میں ہوا ہے۔ یہ عالمی اصول ہے کہ کوئی ملک کسی بھی علاقے کے عوام کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ بھارت نے کشمیری عوام کی مرضی کے بغیر کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا ہے، جبکہ بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ ہے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر کے حل کے ایک قانونی راستے کو بند کر کے جہاد کو خود دعوت دے دی ہے۔ جب لڑائی شروع ہوگی تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، ارد گرد کے ممالک بھی اس کو نہیں روک سکیں گے۔ چاہے بھارت کتنی ہی باڑیں لگائے،
دیواریں کھڑی کرے، وہ دنیا بھر کے جنگجوؤں کو کشمیر پہنچنے سے نہیں روک سکتا، پاکستان بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ ہم نے 9/11 کے بعد سے دیکھ لیا ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور ان جہادیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے، تو بھارت اور پاکستان کیا ہیں؟ کشمیر میں خود ان کے اندر چھوٹی چھوٹی جہادی تنظیمیں بن گئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ان پر ہونے والے ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، تو کیوں نہ جنگ کر کے اپنی آخرت سنواری جائے اور بھارت کو کشمیر سے طاقت کے بل پر نکال باہر کیا جائے۔ پاکستان کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کشمیر میں ہونے والی مسلح جدوجہد کے نتیجے میں بہت جلد ہمیں جو مسئلہ درپیش ہوگا وہ کشمیری مجاہدین کی آمد ہے جو سیلاب کی صورت میں پاکستان آئیں گے۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، بالکل فلسطینیوں کی طرح جو پڑوسی ممالک کو ہجرت کر گئے تھے۔ مودی کو ہندوؤں کو بسانے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس مسئلے کے تدارک کی پیش بندی کر لینی چاہیے، کیونکہ بھارت امریکہ کا پارٹنر ہے اور اس حوالے سے امریکہ بھارت کو ہر وہ ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار ہے جس کے ذریعے سے وہ کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھ سکے۔ یہ ٹیکنالوجی وہ کسی دوسرے ممالک کو نہیں دیتا، بھارت کو وہ یہ ٹیکنالوجی اسرائیل کے ذریعے دے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان نئے ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا تجربہ بھارت لائن آف کنٹرول پر کرتا رہا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بھارت امریکی مدد سے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر ٹیکنالوجی کی بنیاد پر قبضہ ممکن ہوتا تو آج امریکہ افغانستان سے واپسی کا راستہ نہ تلاش کر رہا ہوتا۔ امریکہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ افغانستان سے نکل جائے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکیوں نے بھارت کو اشارہ کیا ہے اور بھارت نے ان کی شہ پر کشمیر کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا۔ امریکہ بھارت کو جنوبی ایشیا کا اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اس لیے پاکستان کو امریکہ کی ترغیبات میں نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت لوہا گرم ہے، پاکستان کو بھرپور چوٹ لگانی چاہیے، کیونکہ بھارت نے از خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے۔